بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعد ولا تتمنوا، اور تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ به بعدکم علی بعد، ایسی چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی کا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور سوال کرو، سوال مانگو اللہ سے اس کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بلا شبہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے اس مال میں وارث مقرر کر دی ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے روبرو ہے۔ معالم التنزیل جلد 1 میں 420 صفحہ ہے، حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتے، ان کا میراث میں دگنا حصہ ہے، اور اگر ہم مرد ہوتے تو جہاد بھی کرتے اور ہم کو میراث میں برابر کا حصہ ملتا۔ تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، تو عورتوں نے کہا کہ ہم تو زیادہ حصہ کے مستحق ہے، کیونکہ ہم ضعیف ہے، صنف نازک ہے، کمزور ہے، مرد قوی ہے، روزے رزق کے حصول میں مرد طاقت اور قوت رکھتا ہے، جبکہ ہم ناتوا ہے، ہمارے کندھے ناتوا ہے، ہم اتنے بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب للذکر مثل حظ الانثیین نازل ہوئی تو بعض مردوں نے کہا کہ ہم
امید رکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے ہم عورتوں سے بڑھ جائیں گے اور ہمارا ثواب عورتوں کے ثواب سے دگنا ہوگا، جیسا کہ میراث میں ہمارا حصہ جو ہے وہ دگنا ہے۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ بنیادی طور پر ان آیات کا ماحول مقصود یہ ہے کہ غیر اختیاری فضیلت کی تمنا نہ کرو، غیر اختیاری فضیلت کی تمنا کی ممانعت مقصود ہے، کیونکہ غیر اختیاری تمنا کی، غیر اختیاری فضیلت کی تمنا کرنا یہ موجب حسد ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا اپنا ایک مزاج ہے، ہر انسان کا ہے۔ جب دوسرے لوگوں سے مال و دولت، عیش و عشرت، علم و فضل، امارت، سیاست وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں تو پھر بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر عادتاً انسانی مزاج کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے سے اعلیٰ کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اوقات اس برابری کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندے کی اپنی اہلیت اور استعداد ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے تو بہترین قول یہ ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو، جو کمزور ہے ان کو دیکھو۔ ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، ہر بندے کے اپنی استعداد ہوتی ہے، اور کمالات میں انسانی سعی کا، کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا غیر اختیاری امور میں، بلکہ وہ محض اللہ کی انعامات ہوتی ہے، احسانات ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کے انتخاب ہے، تقسیم کیا ہر چیز کو قسام ازل نے۔ اب ایک بندہ مرد ہے یا خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، سید ہے، یا حسن جمال پر مالا مال ہے، تو یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کے عمل دخل نہیں ہوتی۔ ایک عورت عمر بھر کوشش کرے کہ وہ مرد بن جائے، وہ کبھی بھی مرد نہیں بن سکتی، یا ایک مرد پورے عمر کوشش کرے کہ میں عورت بن جاؤں، وہ کبھی بھی عورت نہیں بن سکتی۔ ایک بندہ 100 دفعہ کوشش کرے کہ میں سید بن جاؤں، وہ عمر بھر سید نہیں بن سکتا۔ یا اپنے جسمانی ساخت، آنکھیں، چہرہ تبدیل کرنا چاہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی طریقے استعمال کرے، وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ودیعت ہے، اور اس میں آپ چینجنگ، تغیر، تبدل کا سوچے بھی مت۔ اگر اس حوالے سے آپ سوچنا شروع کرو گے تو آپ حسد کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اور حسد کائنات عالم کا سب سے پہلا گناہ ہے، جو شیطان سے سرزد ہوا ہے کہ یا رب العالمین آپ نے آدم کو خلیفہ بنایا اور مجھے کیوں نہیں بنایا۔ حسد تو وہ یہود نصارہ کرتے ہیں
حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں من شر حاسد اذا حسد والے لوگ، یہ حسد اللہ کی صفت وہاب پر اعتراض ہے، اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے، اللہ کی صفت ودیعت پر۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے، جو چاہے دے دے۔ حسد سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے حاکمانہ انداز میں، بڑے بہترین اسلوب میں اس فتنے کا اور اس فساد کا دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا اور مستقل بنیادوں پر بند کر دیا، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور مصلحت کے اساس پر جو کمالات تقسیم کی ہے، ہر بندہ، ہر شخص اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہے، دوسروں کی فضائل اور کمالات کی تمنا بند کرے، نہ کرے یہ تمنائیں۔ تمنا وہ تمنا جو دل ہی دل میں رہ جائے، جو مر کی بھی نہ پورے اسے ارمان کہتے ہیں۔ لہذا دوسرے کی کمالات سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنا اپنے لیے رنج و غم پیدا کرنا ہے، اپنے لیے غم نہ ڈھونڈو۔ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ اسی پر شکر ادا کرے، جس کو عورت بنایا ہے وہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ مرد کے اپنے کمالات ہے اور خصوصیات ہے، فضائل ہے، عورت کے اپنے کمالات ہے، خصوصیات ہے، فضائل ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، کمالات میں بھی فرق ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مرد نہیں کر سکتی، عورت کر سکتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عورت نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے۔ دونوں میں تخلیقاً جسمانی ساخت کے اعتبار سے برابری نہیں ہو سکتی یار۔ جب برابری نہیں ہو سکتی تو موجودہ زمانے میں جو لیبرل برابری کے نعرے لگاتے ہیں، کیسی برابری ہوگی؟ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، دونوں کے پیدائش میں فرق ہے، دونوں کے کمالات میں فرق ہے، دونوں کے فضائل میں فرق ہے، دونوں کے جسمانی ساخت میں فرق ہے، دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق ہے۔ دونوں اس نظام عالم کے دو پہیے ہیں، دونوں اپنے حدود میں رہے، اپنی ذمہ داری کو پورے کرے تو کبھی بھی فساد نہیں ہوگا ان کے درمیان گھر میں۔ لیکن اگر عورت اپنے آپ کو مرد کے برابر کرنا چاہے، یہ کوشش کرنے میں لگے رہی کہ میں مرد کے برابر ہو جاؤں، اور یہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتی ہے، کیونکہ یہ صنف نازک ہے۔ ان کے جسمانی ساخت مزدوری کے وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اور جو لوگ عورتوں سے محنت مشقت مزدوری کرواتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے۔ البتہ تھوڑی بہت نوکری، مصروفیات، عزت و آبرو سے نوکری کرنا بالکل بہتر ہے، ممنوع نہیں ہے۔ ڈاکٹری کرے، ٹیچنگ کرے، لیکن کیتوں میں عورتوں سے کام لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ صنف نازک ہے، وہ اس کام کے لیے توڑے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہے،
دونوں ایک دوسرے کے اہلیت کا اعتراف کرے، دونوں اپنے حدود میں نظام عالم چلانے میں، گھر بسانے میں اپنا رول ادا کرے، اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ برابری والی فکر جو ہے اس کو چھوڑ دے، لوگوں کے گھریلو تنازعات کھڑا نہ کرے، لوگوں کے گھروں کو تباہ نہ کرے، دونوں نیک کاموں میں سبقت اختیار کرے، اپنے صلاحیت اور اختیار کے مطابق کسب و اکتساب کرے۔ ہر ایک کے اپنے فضائل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی کوئی چیز مردوں نے کسب عمل کے ذریعے حاصل کیا ہے ان کو وہی حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے حاصل کی ہے ان کو ان کے سعی اور جد و جہد کے مطابق حصہ ملے گا۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کسب اور احتساب کے حوالے سے جد و جہد کرنا اختیاری امور میں، نہ کہ غیر اختیاری امور میں۔ تو کسب ہے، اکتساب ہے، فن سیکھنا ہے ایک چیز، اس میں سعی اور جد و جہد عبث بیکار اور فضول نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کے علمی، عملی، سیاسی فضائل کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنا، اس کو آئیڈیل، اس کو رہبر، اس کو رہنما، ان کو قائد تسلیم کرنا، اس کے راستے پر چلنا، اسی تمنا کو پورا کرنا اور اسی تمنا کے حوالے سے جد و جہد کرنا، یہ مطلوب بھی ہے اور مستحسن بھی ہے۔ لیکن غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنا اور ذہن پر بوجھ بنانا کہ میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، میں مرد کیوں ہوں، میں عورت کیوں ہوں، بھائی یہ احساس کمتری کے شکار ہونے کے مترادف ہے، جس کا نتیجہ میں نے بتایا کہ حسد ہے۔ اور اس میں ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے جو سستی، ساحلی، کم ہمتی، بلکہ میں تھوڑا سا ایک اور لفظ استعمال کروں گا، بےغیرتی سے غیر اختیاری فضائل کے لیے بھی جد و جہد نہیں کرتے، پڑھائی نہیں کرتے، کاروبار نہیں سیکھتے، زندگی کے کسی بھی زاویے سے ترقی نہیں چاہتے، ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہونا چاہتے، اور پھر اپنی زندگی کی ناکامی قسمت اور تقدیر کے حوالہ کرتے ہیں، اس سے بڑے بزدل کوئی نہیں ہے۔ دیکھو، ایک عورت ہے، مرد نہیں ہو سکتی، ایک مرد ہے، ایک مرد ہے، عورت نہیں ہو سکتی، اور ایک عورت ہے، مرد نہیں ہو سکتی، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن ڈاکٹر تو ہو سکتے ہیں، انجینئر تو بن سکتے ہیں، عالم، فاضل وغیرہ وغیرہ غیر اختیاری فضائل، کمالات تو حاصل کر سکتے ہیں، دین، ملک، قوم کے خدمت تو کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کسی بھی شعبے میں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی ناکامی کو قسمت اور تقدیر کو حوالہ مت کرو، قسمت کو بدنام نہ کرو، تقدیر کو بدنام نہ کرو، تھوڑا سا آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ موجیم کہ آسودگی ما عدم ماست، ما زندہ ازانیم کے آرام نگیرے،
میں ہر وقت موج میں ہوتا ہوں، موجیم، کہ آسودگی ما عدم ماست، یہ ٹھہرنا جو ہے یہ میرا عدم ہے، ما زندہ ازانیم کے آرام نگیریم، میں زندہ ازان ہوں، میں آرام نہیں کرتا، جب آرام کروں گے تو پھر عدم ہو جائے گا۔ یہ پانی کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو یہ اس کے حیات ہے، جب ایک جگہ ٹھہر گیا یہ پھر اس کی موت ہے۔ موجیم کہ آسودگی ما عدم ماست، ما زندہ ازانیم کہ آرام نگیریم۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو فضائل اور کمالات غیر اختیاری ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کی تمنا نہ کرو اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اور جو فضائل و کمالات اختیاری ہے، انسان کے بس میں ہے، طاقت میں ہے، قدرت میں ہے، ان کے لیے نہ صرف جدوجہد کرنا چاہیے بلکہ ضروری ہے۔ اور اللہ کسی کی سعی کو، جدوجہد کو ضائع نہیں کرتے، ہر ایک کو بقدر محنت اللہ حصہ دیتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور پھر اگلے جملے میں فرمایا واسأل اللہ من فضلہ۔ اس جملے میں ترغیب ہے کہ جب تم کسی باکمال کو دیکھو، صاحب فضل کو دیکھو، تو یہ کمال اور فضل دینے والا اللہ کی ذات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے فضل اور کمال کی تمنا کرو، آپ اللہ سے مانگو، وہ تیرا بھی خالق ہے، تیرا بھی مالک ہے، تیرا بھی رازق ہے، اللہ سے فضل مانگو۔ واسأل اللہ من فضل، فضل الہی کے میسر شوت، خواندو و ناخواندو برابر شوت۔ فضل خداوندی پھر ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لیے فضل الہی عزت کی صورت میں ظاہر، کسی کے لیے اولاد کی شکل میں، کسی کے لیے قید سے آزادی کی صورت میں، کسی کے لیے ذات کی صورت میں، علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، تقوی کی صورت میں، امانت کی صورت میں، دیانت کی صورت میں، سیاست امارت کی صورت میں، بہت سارے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوقی دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی تقسیم عین حکمت، عین انصاف کے موافق ہے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے اور کون سا حال ان کے لیے موزون ہے، کون سی صورت ان کے لیے مفید ہے، کون سی شکل میں ان کو ہونا چاہیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے وارث مقرر کر دیے، جو والدین رشتہ دار جو چیز چھوڑ گئی ہے، اور حصوں کی یہ تقسیم حکمت پر مبنی ہے، جس کا جو بھی حصہ مقرر ہو اس کو وہی حصہ ان کو ملے گا۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، آیات مذکورہ میں عقد موالات یا مولا الموالات کی میراث کا مسئلہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ دو شخصوں کے درمیان ایک میثاق، ایک معاہدہ، ایک اقرار ہوتا تھا، اقرار نامہ، کہ تمہارے آپس میں دوستی ہے، جب ہم میں سے کوئی دوسرا شخص گناہ کرے، جنایت کرے، تو دوسرا اس کی دیت کا متحمل ہوگا، اور جب دونوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے مال کا وارث ہوگا۔ ان دونوں میں سے ہر شخص کو مولا الموالات کہا جاتا ہے۔
اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایسا معاہدہ دو آدمیوں کے مابین ہو جائے، پھر ان میں سے کوئی دوسرا شخص وفات ہو جائے اور مرنے والے کا کوئی وارث اصحاب الفرائض، عصبات اور ذوی الارحام میں سے موجود نہیں ہے تو مولا الموالات کو میراث مل جائے گی۔ البتہ اس معاہدے کو آپس میں منسوخ بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی طرف سے دیت ادا نہیں کی ہو، اور اگر دیت ادا کی ہو تو مولا الموالات معاہدہ فسخ نہیں کر سکتا۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات بالا سے جو مولا الموالات کی میراث ثابت ہو رہی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے قرآن و سنت میں جس سے اس کو منسوخ کر دیا جائے، اور آیات کریمہ وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ تعالی فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں ذوی الارحام کو مولا الموالات سے اولا بتایا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے۔ اگر ذوی الارحام میں سے کوئی موجود نہ ہو تو بتقاضائے آیات کریمہ مولا الموالات کو میراث ملنی چاہیے، قذافی احکام القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 186۔ اور علامہ نصفی نے مدارک التنزیل میں لکھا ہے والمراد به عقد الموالات وهي مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور بالکل آخر میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر مطلع ہے، کوئی شخص اپنا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔